أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. سورہ مدثر کی 8ویں نمبر کی آیت سے 25 نمبر کی آیت تک تلاوت کی گئی. شروع کی 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے چند احکام دیے کہ آپ کو لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا ہے، بت پرستی سے دور رہنا ہے، دعوت کا بدلہ نہیں لینا ہے، اور جو بھی ان صورتوں میں حالات آوے اس کے لیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صبر کرنا ہے. اب اس کے بعد آگے 3 آیتوں میں ایک خاص مضمون ذکر کیا کہ داعی کو، دعوت دینے والے کو اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد آخرت کا مضمون بیان کرنا چاہیے. مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، قیامت کا جو دن ہے، اس تعلق سے بات کہنی چاہیے کیونکہ اس کا بہت اثر ہوتا ہے. جب ایک آدمی کے دل میں اللہ کی بڑائی آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی بہت اہم ہو جاتی ہے. کتنا بڑا اللہ ہے تو اس کے پاس حساب کے لیے جانا ہے، تو ایک عجیب تصور قائم ہوتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بتلایا کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی، پہلی پھونک میں سب ختم ہوگا، دوسری پھونک میں شروع ہوگا، تو وہ دن کیسا ہوگا؟ فذالک یومئذ یوم عسیر، وہ دن بڑا سخت ہوگا. عسیر کہتے ہیں ایسا سخت اور ایسا سنگین کہ اس کی تلافی نہ ہو سکے، اس سے بچنا مشکل ہو. چونکہ دنیا میں تو کوئی بھی مصیبت ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی جگاڑ چھوٹا بڑا ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی کی مصیبت کبھی کبھی ہلکی ہو جاتی ہے. بیمار ہے، گولی کھائی تو درد کم ہو گیا، پیسے نہیں تھے تھوڑا قرضہ لے لیا تو بھی گاڑی چل گئی. تو دنیا کی مصیبت سے تو آدمی کو، لیکن یہاں کیا ہے کہ تلافی نہیں ہے، اس لیے کہا عسیر. لیکن کس پر؟ تاکہ علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر بڑا سخت ہے، کوئی آسانی نہیں وہاں پر. تو اس میں ایک طرف کافروں کو دھمکی ہے اور مومنوں کو بشارت ہے کہ کافروں کے لیے بالکل تنگی ہوگی، سختی ہوگی، کوئی آسانی نہیں ہوگی، مومنوں کے لیے آسانی ہوگی. اس لیے جب آدمی صرف اتنی بات ذہن میں رکھے کہ دنیا کی زندگی بہرحال کسی طرح گزر جائے گی،
سختی سے گزرے، آسانی سے گزرے، راحت میں گزرے، مشکل میں گزرے، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اچھی رکھی ہے۔ اور یہ دکھنے والے دنیا کے جو کافر لوگ دن دناتے پھر رہے، عیاشیوں میں ہے، آسانیوں میں ہے، تو ہم ذرا یہ سوچیں کہ ان کی آسانیاں کب تک ہے؟ کب تک؟ موت تک ہے۔ پھر اس کے بعد جو حالات شروع ہوں گے اس کو ہم سوچ نہیں سکتے۔ تو ان کی یہ موجودہ راحتوں کو ہم دیکھ کر رال نہ ٹپکائیں، بلکہ ان کے ساتھ آئندہ جو ہونے والا ہے اس کو سوچیں کہ وہ ہمارے ساتھ بھی نہ ہو اور ان کے ساتھ نہ ہو، اس کے لیے محنت کریں کہ وہ بھی اس راستے پر آ جائے۔ خیر، اس کے بعد آگے کی جو آیتیں ہیں 15 آیتیں، اس میں ایک خاص آدمی کا تذکرہ کیا اور بتلایا یہ کہ جب کوئی دعوت کا، دین کا کام لے کر نکلتا ہے تو اس کو کبھی کبھی کٹر آدمی کا سامنا ہوتا ہے، خطرناک آدمی ایسا ہوتا ہے۔ تو دین کی محنت آسان نہیں ہے اتنی، کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ کٹر آدمی سامنے آ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس کا تذکرہ سورہ قلم میں بھی ہم پڑھ کر آئے، ولید بن مغیرہ۔ اس کے بارے میں فرمایا چونکہ وہ خطرناک آدمی تھا تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اس سے تم مت الجھو، کیونکہ ڈینجر آدمی ہے، بڑا آدمی ہے۔ سمجھے؟ آج کل کی زبان میں اس کو کیا بولیں گے معلوم نہیں، ڈون ہے، ڈاکو ہے، گنڈا ہے، جو بھی بولتے ہو، ایسا ہی تھا یہ، تاکہ اس سے آپ مت الجھو۔ شریف لوگوں کو ایسے سے نہیں الجھنا چاہیے، اپنے کام میں رہنا چاہیے۔ تو تذرنی، مجھے، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اور جس کو میں نے اکیلے ہو کر پیدا کیا ہے، یعنی اس ڈاکو کو، گنڈے کو میرے حوالے کر دو، مجھے اور اس کو الگ کر دو، آپ اپنا کام کرو، یعنی اس سے آپ مت الجھو، آپ اپنے کام میں، اس میں الجھو گے تو اپنا کام رہ جائے گا، اس کو میرے حوالے کر دو، یعنی میں نمٹ لوں گا اس سے۔ ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں، آدمی کو بڑے لوگوں سے بڑا ہی نمٹتا ہے، اپنی ترتیب سے نمٹتا ہے، پھر وہ نمٹنے کے لیے کبھی چھوٹی چیز کو استعمال کر لے۔ فرعون کے لیے فرعون کھڑا نہیں کیا اللہ نے، پانی سے کام لے لیا۔ نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے لیے کوئی خدا نہیں اتارا میدان میں، اب مچھر سے کام لے لیا۔ ابو جہل وہ اس امت کا فرعون تھا، اس کے لیے بھی کوئی فوج نہیں اتاری، دو کھیلتے کودتے بچوں نے جا کے کام پورا کر دیا اس کا۔ اللہ کی عجیب شان ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میرے حوالے کر دو اس کو۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، میں نے اس کو بہت مال دیا ہے۔ کہا جاتا ہے اس کے پاس اس وقت کیش 1,00,000 دینار تھے اس زمانے میں، اور طائف جیسی بہترین جگہ، سعودی میں ہر جگہ نہیں سبزی وغیرہ ہوتے، پھل فروٹ، طائف کا جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہاں اس کی زمینیں تھیں، اتنا مالدار تھا، تو پیسوں کا بھی نشہ تھا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اللہ نے 10 بیٹے دیے تھے، ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے، اس کی جو مجلس تھی مجلس میں رہتے تھے، مشورے میں رہتے تھے، اس کو کوئی کمانے کا ٹینشن نہیں۔ اور ظاہر بات ایک بڑا آدمی ہو اور منتری منڈل میں اس کے 10 آدمی منتری ہو تو وہ کس فخر سے جیے گا؟ تو 10 آدمی ہر وقت حاضر۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اس کے لیے اور بھی آسانیاں کر رکھی تھی، سب دے رکھا تھا، جان مال سب، نعمتوں کی کوئی کمی۔ اور پھر ثُمَّ يَطْمَعُ، اس کی چاہت تھی، تمنا تھی، لالچ تھی، ان ازید، کہ میں اس کو اور دوں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ ایک عذاب تھا اس کے ساتھ، سنتوش نہ ہو، قناعت نہ ہو، تو مال بھی ایک عذاب ہے۔
ارے ہے پھر بھی کمانے کی ہوڑ میں لگا ہوا ہے. بھائی ہم 2-4 لوگوں کے نام سنتے تو ان کے پاس پیسوں کی کمی ہے. ارے ہے کمی، لیکن دن بدن بزنس بڑھاتے جا رہے کتنا کھا بھی نہیں رہے. تو لالچ، جان خطرے میں، مال خطرے میں، خاندان خطرے میں، اور کمائے جا رہے. تو یہ بھی لالچ رکھتا تھا کہ مجھے اور ملے. اس لیے اصل مال ہونا اصل نہیں، مال کے ساتھ آدمی کو قناعت ملے تو یہ اصل چیز ہے. قناعت میں آدمی خوش رہتا ہے جتنا ملے ٹھیک. تو یہ لالچ کرتا تھا کہ مجھے ملے. بعض حضرت نے اس کا مطلب لیا ہے کہ میرے پاس یہاں ہے تو وہاں بھی رہے گا، یوں کہتا تھا یہ. تو اللہ نے جواب دے دیا کلا، میں نے اپنی حکمت کے لیے اب تک تجھے دیا، لیکن تو نے ان چیزوں کو صحیح استعمال نہیں کیا، اس لیے اب تجھے ملنے کا نہیں آگے، اور جو ملا ہے وہ سب لے لوں گا اب دھیرے دھیرے. اور تھوڑی مدت میں ایسا ہی ہوا، کنگال ہو گیا. 3 بیٹے اس کے ایمان لائے، باقی سب تو ایسے ہی، وہ بھی ایسے ہی مر گئے، اس کے بیٹے بھی ایسے مر گئے. تو اللہ نے کہا کلا، ایسا ہونے کا نہیں. کیوں نہیں ہوگا؟ چونکہ اب مدت پوری ہو گئی. اس نے ان چیزوں کو کہاں استعمال کیا؟ انہو کان لآیاتنا عنیدا، یہ ہماری نشانیوں کی مخالفت کرتا ہے، شریر بن گیا ہے، سرکش بن گیا ہے. یعنی جس نے دیا اس کا مقابلہ کر رہا ہے، اس لیے اب یہ دینے کے لائق نہیں رہا. ارے ایسا ہی ہوتا ہے نا، جی کسی کو کچھ دے اور وہ سامنا کرے اپنا، اگر تو دیکھ لے آگے دیتا ہوں میں تجھے، ایسا ہی کہتے ہیں نا. انہو کان لآیاتنا عنیدا. اب تو کیا کریں گے؟ تو کہتے اس کے مرنے کے بعد سأرہقہ صعودا، ہم اس کو صعود نامی پہاڑ پر چڑھائیں گے. صعود نامی پہاڑ جہنم میں ایک پہاڑ ہے آگ کا، جس پر چڑھنے کے لیے 70 سال لگے. تو اس کو چڑھوائیں گے اتروائیں گے، یہی سزا اس کی، چڑھتا رہے گا اترتا رہے گا آگ میں. اب دیکھو نا، یہ تو ایک عذاب کا تذکرہ کیا، تو وہ شاید 70 سال دنیا میں جیا ہے بھی کہ نہیں جیا. اس لیے 2 باتیں ہمیں سمجھنے کی ہے کہ ان کی چیزوں کو دیکھ کر رال نہیں ٹپکانی، ان کی آخرت کیا ہوگی اللہ ہی جانے. اور دوسرا ہے کہ ہمیں ان کی وجہ سے اپنی آخرت نہیں بگاڑنی، کہ ان کا جیسا کمانے کے لیے حلال حرام سب آنے دو جانے دو، سب شروع کر دے ہوئے آدمی. تو سوچے تھوڑا کہ کیسی سخت بات ہے، 70 سال چڑھنے کا اترنے کا کیا کام. تو اللہ اللہ کر کے تھوڑا اچھے کام کر لے ہوئے تو آخرت بن جاوے ہماری، یہاں بھی سکون وہاں بھی سکون. اور یہاں بھی آدمی غریب ہوتا ہے لیکن دینداری ہوتی تو دل دماغ کا سکون اچھا ہوتا ہے، اس کو اچھے سے سوتا ہے، اچھے سے اٹھتا ہے. پنکھا نہ ہو پھر بھی نیند آ جاتی ہے. مرغی اور بریانی نہ کھائی ہو تو بھی چٹنی روٹی کھا کے بھی ماشاء اللہ پیٹ بھر جاتا ہے اس کا، اور اس کا ذائقہ بریانی سے بھی آگے کا ہوتا ہے. سکون ہوتا ہے اس میں، اصل سکون چیز. انہو فکر وقدر، یہاں سے ایک اور مضمون ہے. اصل میں کیا ہوا، یہ تھا ایسا ہی آدمی، لیکن ان لوگوں کی ایک خاصیت تھی، کیونکہ عربی بہت اچھی تھی ان لوگوں کی، تو یہ قرآن بہت سنتے تھے. کیونکہ ایک آدمی شاعر ہو تو اچھے اچھے شعراء کی شاعری سنتا ہے. ایک آدمی سائنس کا اس کا ذوق ہو تو سائنٹسٹ کو سنتا ہے. تو ان کی عربی بہت اچھی تھی ان لوگوں کی، تو قرآن کی عربی تو اللہ کی طرف سے تھی تو اور اچھی تھی. تو یہ قرآن چھپ چھپ کے سنتے تھے. تو اس نے جب قرآن سنا تو اس نے ایک عجیب اور غریب کامنٹ کی، جس سے کفر کی دنیا میں ایک زلزلہ آ گیا. اس نے کیا کہا کہ تو بہت میٹھا کلام ہے، یہ کوئی شاعری نہیں، یہ کوئی جھوٹ نہیں، یہ کسی آدمی کا کلام نہیں، یہ تو بہترین کلام ہے. اس نے جو یہ بات کہی، اور یہ بات اس وقت کی میڈیا میں بھی آ گئی، تو کوہرام مچ گیا، زلزلہ آ گیا کہ اتنا بڑا آدمی اگر ادھر چلا گیا تو اپنا کیا ہوگا. یہ ٹینشن میں تو لوگ باتیں کر رہے تھے کیا کیا جائے کیا کیا جائے. تو ابو جہل پہنچا، پھر کیا ہوا تھا کہ ایسا ہوا تھا کہ کوئی بات نہیں میں علاج کرتا ہوں. وہ گیا ابو جہل
ولید بن مغیرہ کے پاس اور کہا کہ میں تیرے لیے کچھ سوچ کے آیا ہوں. تاکہ ایسا سنا ہے کہ تیرے پاس کھانے وغیرہ کے پیسے نہیں ہیں، تو میں تھوڑا چندہ کر کے تجھے، سنا کہ تیرے پیسے ختم ہو گئے ہیں تو تو وہاں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کھانے کے لیے جاتا ہے، وہاں پہ ان کی باتیں سنتا ہے، اور سنا ان کی باتوں میں آ رہا ہے، تو یعنی جان بوجھ کے ایسی بات کہی تھا کہ غصہ آوے اس کو. تو اس کو آیا غصہ، تو اس نے کہا کہ کیا مسئلہ کیا تھا کہ تو ایسا ایسا کہتا ہے. تو ابو جہل نے کہا کہ مجھے تو شاعری لگتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں اچھا شاعر ہوں، کوئی شاعری وائری نہیں ہے ان کی. تاکہ ایسا لگتا ہے جوتش آدمی ہوتے ہیں نا، ستارے دیکھ کے، تاکہ ایسا کلام لگتا ہے، تاکہ ایسا بھی نہیں ہے. تو اس نے ابو جہل نے کہا کہ جھوٹے کا لگتا ہے، جھوٹا آدمی لگتا ہے، تاکہ کبھی یہ جھوٹ بولے ہیں تو تم جھوٹے کی بات کہہ رہے ہو. تو ہر بات کی ابو جہل نے کہا بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے. اس طرح لمبی ڈسکس ہوئی دونوں کی. تو ابو جہل نے آخر میں کہا چل تو جو بتا یار، تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا. تو ان کو اپنے کیا لیبل دے وے، کیا ہیڈنگ دے وے، ان کا بریکنگ نیوز چلانی ہے تو کیا چلانا ہے. تو کہا کہ اس نے تھوڑا سوچا، اور سوچنے کے بعد کہا کہ مجھے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو جادو کہا جاتا ہے، کہ یہ جادو ہے اور اس کا کلام جادوگر ہے، اور یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ پہلوں سے چلی آ رہی ہے. تو ابو جہل نے کہا ہاں یہ تجویز، یہ بل پاس ہو گیا سنسد میں، سمجھے، پارلیمنٹ میں، راجیہ سبھا میں، سب جگہ پاس ہو گیا، بریکنگ نیوز چلا دی گئی. اس لیے قرآن میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا گیا کہ جادو ہے اور یہ کلام جادوگر ہے، جادو کا کلام. چونکہ جادو میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں محبت ہے تو جادو کرا دو تو ٹوٹ پیدا ہو جائے گی. دو پارٹنر میں ایسا ہے، جادو کرا دو، کالا دھورا جو کرا دو الگ. تاکہ اس کے آنے سے، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بھائیوں میں دشمنی، یعنی ایک بھائی مسلمان ہو گئے، غیر مسلم ہے، دونوں میں دشمنی پیدا ہو گئی. باپ مسلمان ہے، بیٹا مسلمان نہیں ہے، تو باپ بیٹے میں اونچ نیچ چل رہی، تاکہ یہ جادو ہے. تو یہ بات چلائی گئی. تو اس کے بارے میں کہا آگے بھی ہے کہ اس نے غلط بات طے کی کہ یہ جادو ہے اور یہ انسان کا کلام ہے. بہرحال آگے بھی اس کی جو سزا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرماوے. چونکہ ہم داعی نبی کے داعی امت ہے، تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم زبان سے بھی دعوت دے، اپنے اخلاق کیریکٹر سے بھی دعوت دے، اور ہم اپنے اعمال کے پابند رہے تو انشاءاللہ دوسروں کے لیے بھی آسانی رہے گی. اور دعوت کے راستے میں جو روڑے ہیں وہ تو خود بخود ہٹ جائیں گے. جب ہم اپنے کام میں لگے رہیں گے، دین کے کام میں، تو مصیبتیں آئے گی، آزمائشیں آئے گی. چونکہ کوئی دین کا کام ایسا ہے نہیں کہ تھال میں رکھا اور کھا لیا، ایسا تو ہے نہیں. حالات تو آئیں گے، لیکن اس حالت میں اگر استقامت بتا دی تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے نصرت ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ.